صرف گلیوں میں جھنڈیوں پر ہی اپنے میلاد کو موقوف نہ کر دینا، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا۔ ظاہر بھی ستھرا ہو، باطن بھی ستھرا ہو، روح تک اتر جائے حضور کا پیار، اور حضور کی محبت صرف نوک زبان تک نہ ہو، حضور کی محبت صرف امامے تک، جبے تک، دستار تک اور نعروں تک نہ ہو، دل کی ایک ایک تار حضور کے نام سے بج رہی ہو۔ حضور علیہ السلام تمہارے رویوں سے حضور کا پیار چھلک رہا ہو، تمہاری عادات سے، رسوم و رواج سے، طرز زندگی سے، انداز معاشرت سے۔ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا، لیکن یہ نہیں ہے کہ نیڑے آؤ تو کچھ اور ثابت ہو جاؤ۔ دور دور سے لگو کہ بڑا اچھا شخص ہے، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، جبہ بھی اچھا ہے اور وضاقتہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن کسی کے قریب ہو کے دیکھو، کاروبار کر کے دیکھ لو، کسی سی ہمسائیگی میں گھر بناؤ، کسی سے رشتہ داری ہو جائے تو پھر کہے یار دور سے تو بڑا اچھا لگتا تھا، قریب ہوا تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دور سے اچھے اچھے عاشق محسوس ہو لیکن قریب لگو تو بڑے کڑوے ہو، نہیں، تم دور سے دکھائی دو تو حضور کے غلام لگو، لیکن جب کوئی تمہارے نیڑے بیٹھے تو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو کہ ایسے نبی کا غلام عاشق ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے گفتار سے نہیں اپنے کردار کی چمک سے لوگوں کو دین دیا ہے۔ کردار اثر انداز ہوتا ہے، گفتار تو بہت کم اثر انداز ہوتی ہے، اور بلکہ گفتار بھی وہی اثر انداز ہوتی ہے جس کے پیچھے کردار کا زور ہو۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی، یعنی جس کے کردار کی چمک دلوں کی ظلمتیں ختم نہیں کرتی، اس کی گفتار بھی کانوں سے ٹکرا کے گزر جاتی ہے، کانوں کے تلذذ کا ذریعہ تو ہوتی ہے لیکن دل پہ دستک نہیں دیتی۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بس دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ٹھک کر کے دل میں لگتی ہے، اور جو صرف زبان کی نوک سے پھوٹتی ہے وہ کانوں سے ٹکرا کے فضاؤں میں بکھر جاتی ہے۔ تو میں اور آپ کردار کتنے ستھرے ہوں، پھر ہم اچھے خطیب نہیں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اسحد بھی مان لیا جاتا ہے، کردار کا زور دیکھا جاتا ہے، چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا، یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے، کون قلب سلیم کے ساتھ آیا ہے، کون سچائیوں کا سودا لے کر آیا، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بتائے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہماری طبیعتوں کی لطافت بتائے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہمارا انداز معاشرت بتائے کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ دین قبول کر لیا کرتے تھے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب آئے بصرے میں تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایک جمگٹا جمع ہو گیا، اور ایک عیسائی مناظر نے کہا میں مناظرہ کروں گا، توڑ کے رکھ دوں گا، میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکے گا مسلمانوں کا امام۔ لیکن جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتا ہوا نورانی چہرہ، تو اس عیسائی جو مناظرے کے لیے آیا تھا اس نے جب چہرہ دیکھا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم دل دے بیٹھے؟ تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے روشن تاباں چہرے کو دیکھا تو برجستہ میرے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم۔ تو ہماری شکل حضور علیہ السلام کی غلامی کے رنگ میں ایسی ڈلی ہوئی ہو اور ہمارے قلب میں ایسا نور ہو۔ آج کی دنیا تو اسیری لہروں کی بات کرتی ہے، یہ آج سائنس نے طے کر لیا ہے کہ کسی شخص کے وجود سے کچھ لہریں نکلتی ہیں اور پاس بیٹھنے والا اس سے اثر پذیری قبول کرتا ہے، اثر پذیری لازمی ہوتی ہے۔ جو فرمایا گیا کہ اچھے بندے کی صحبت عطار کی طرح ہے اور برے کی صحبت لوہار کی طرح ہے۔ تو آج دنیا مانتی ہے کہ اسیری لہریں اثر انداز ہوتی ہیں، اور دل پر ہمارے صوفی اثر انداز ہی تو ہوئے تھے، تبھی تو اتنی تقریریں تو نہیں کی تھی خواجہ اجمیری نے، لیکن 90 لاکھ کافروں کی کایا پلٹ گئی اور ایمان کی بہار نصیب ہو گئی۔ تو یہ وہ اندر کی روشنی تھی، وہ باطن کا اجالا تھا۔ تو میں اور آپ اپنے اندر کو حضور کے پیار میں یوں رنگے کہ اندر باہر سے ہم محمدی اور مصطفی دکھائی دیں، ہمارا طرز عمل بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔
نہ یہ کہ ہمیں بتانا پڑے. وہ جاپان سے کچھ لوگ آئے تو مجھے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا آج کل تو بہت پھنسا ہوا ہوں، نکلنا بڑا مشکل ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا یہ تبلیغی سفر میں نے کہا 29 سال بیت رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی سے دغا نہیں کرنا چاہیے، 2 نمبر چیز نہیں دینی چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، جو 29 سال سے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وہ کر چکے ہیں، وہ کر چکے ہیں، اور وہ اقدار کی اگلی منزلوں کو پانے کے لیے کوشاں ہیں. اور ہم ابھی تک جو ہے وہ ہمارا دکاندار ابھی تک یہاں کھڑا ہے، جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. کیسی زندگی ہماری. میرے اور آپ کے آقا و مولا سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. تیسرا سوال حضور سے کیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ہم لمحہ لمحہ جھوٹ بول رہے ہوتے، گھر کے اندر بھی جھوٹ، گھر کے باہر بھی جھوٹ، ممبر پہ بھی جھوٹ، محراب میں بھی جھوٹ، گلی میں بھی جھوٹ، حجرے میں بھی جھوٹ. ہماری زندگی جھوٹ سے جڑی ہوئی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ بے برکتی. رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. اور ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، کسی نے کالا کر دیا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. پھر بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ میاں رحمت کے فرشتے تم خود ہی دور کر چکے ہو. سچائی کو اپنے ساتھ جوڑ لو، اپنی زندگی کو. آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت اس پہ زور دیتے رہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کا حکم تو حکم ہوتا ہے، اس کی عاشق تو منشا کو بھی کافی سمجھتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ حکم دیں اور ہم اس کو مانیں، وہ تو ماننا ہی پڑتا ہے. محبوب کی منشا کیا ہے؟ محبت میں حساسیت ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو بھی پالے. یہ جائے کہ محبوب واضح حکم دے کسی چیز کا. مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک شخص مکان تعمیر اس کا ہو رہا تھا، انصاری صحابی کا. تو کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور اس طرز کی تعمیر کو پسند نہیں کرتے تھے تو حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے. کسی نے اس صحابی کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے. 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. فرمایا اس صحابی کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. عقیقے سے ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. انداز معاشرت سے امور سیاست تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل کر کے زندگی گزارنا، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے، یہ خوبصورتی ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے حضور کو سلام کیا. حضور نے رخ پھیر لیا. تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے تو اعراض ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ سمجھا کہ شاید حضور کی توجہ نہیں ہوئی تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر جیسے جا کے انہوں نے حضور کو سلام کیا. تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں، لیکن ان کو ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی. تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں بتاؤ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ ہم تو بزرگ ہو، باپ ہو، استاد ہو، مرشد مربی ہو، بڑا